ہمارے نگران شورا ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دو قسم کی مکھی ہوتی ہے، ہنی بی اور گھریلو مکھی. شہد کی مکھی اور گھریلو مکھی. گھریلو مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر. آپ کے گھر میں جدھر کچرا ہوگا نا ادھر ہی آ کے بیٹھے گی. آپ کے پورے جسم پہ جہاں زخم ہوگا وہ مکھی وہیں آ کے بیٹھے گی. اس کا کام ہی گندگی ڈھونڈنا ہے. اور شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر. پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے. اب ہم اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے. ہم شہد کی مکھی ہیں یا گھریلو مکھی ہیں؟ جس کا جو عیب نظر آئے ادھر ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یوں کیوں کرتا ہے، یوں کیوں کرتا ہے. ارے بھائی جو اچھا کرتا ہے وہ بھی دیکھ لو. اور شہد کی مکھی پھولوں پر، خوبیوں پہ نظر رکھیں. آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے. آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے بنے. اپنی زبان سے پھول برسائیں، انگارے نہ برسائیں. دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے وہ بندہ جس کی زبان اچھی نہیں ہوتی، جس کی گفتگو اچھی نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو کا عالم یہ تھا، تھوڑی دیر صحبت میں بیٹھتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا. پیارے آقا کے بغیر چین نہیں آتا تھا. ارے صحابہ کرام کی تو چھوڑو، آؤ میں جبریل امین کی بتاتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کی صحبت کا عالم یہ تھا کہ جبریل امین جو کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمان کے اوپر. آؤ ایک زبردست تحقیق آپ کو بتاتا ہوں. حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس 12 بار آئے. حضرت ادریس کے پاس ان کی زندگی مبارک میں 4 بار انہوں نے حاضری دی. سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ حاضری دی. حضرت ابراہیم کے پاس 42 مرتبہ حاضری دی. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے. حضرت عیسیٰ کے پاس 10 بار آئے. آپ کو پتہ ہے میرے آقا کی بارگاہ میں کتنی بار آئے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں کم و بیش 24,000 بار حاضری دی. 24,000 بار. کدھر سے آگے تھے؟ سدرۃ الساتوں آسمان. اچھا ساتوں آسمان سے آنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 برس، پھر دوسرے آسمان کا 500 برس، یعنی 7 آسمان تک تو پہلے 3500 سال کا راستہ ہے. اس کے بعد سدرۃ المنتہا اس کے اوپر. اچھا اب ذرا حساب لگاتے دیکھ. پیارے آقا کی اور جبریل امین کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ نبی پاک کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. ٹھیک ہے نا. غار حرا میں پہلی وحی آئی تھی، یاد ہے نہیں بھائی؟ 40 سال. نبی پاک نے اس دنیا میں کتنے سال عمر مبارک اختیار کی؟ اس دنیا کو کتنے سال اختیار کیا؟ 63 سال. 63 میں سے 40 نکال دو کتنے ہو گئے؟ 23 سال کا عرصہ ملاقاتیں رہی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی ملاقات 40 سال میں ہوئی، اس 23 سال کے عرصے میں ملاقات ہوئی. اب ایک 23 سال کے دن بناؤ. بڑا مشکل سوال. ایک سال میں انگریزی حساب سے کتنے ہو گئے؟ 365. 10 سال میں 3650. 20 سال میں 7300. میں بغیر کیلکولیٹر کے کر رہا ہوں، آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن امید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ 20 سال. 7300. اب آ جاؤ 3 سال مزید، تقریباً 1000 سال اور 1000 دن اور پلس کر لیتے ہیں. کم و بیش 1000 سے اوپر بنتے ہیں. تو کتنے تھے؟ 7300 اور 1000 8300. 8400. موٹا حساب پکڑ لو. کتنے دن ہیں؟ 8400. اور حاضری کتنی بار ہے؟ 24,000 بار. اچھا کئی دن ایسے گزرے جس میں آئی نہیں جبریل امین، بہت دنوں کا وقفہ بھی رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایک دن میں کئی بار آئے ہیں. اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں تو اپنے گھر سے فیضان مدینہ کے پاس سے یہاں آیا تو چلو ایک بار آ گیا، آدھے گھنٹہ پھر بھی لگ گیا، ٹریفک بھی تھا. وہ 7ویں آسمان کے اوپر سے آ رہے ہیں. پہلے تو ایک عقیدے کی بات سن لو، جبریل امین کی رفتار کتنی تھی؟ اگر ایک دن میں کئی بار آئے ہیں تو یہ 7ویں آسمان کے اوپر سے آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے. تو کسی رفتار تھی؟ جب جبریل کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بات تو سیکھ لی ہم نے. اب آؤ دوسری بات. 24,000 بار کیوں آتے تھے بھائی؟ ایک ہی بار آ کر بات کر لیتے، ایک ہی بار جناب اپنا پیغام پہنچا دیتے. ایک دن میں کئی بار، وہ بھی سدرۃ المنتہا چھوڑ کر، بڑی کرم والی جگہ، بڑی مبارک جگہ. مسئلہ یہ کہ جب کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے نا، شریعت میں کسی چیز کا جواب لینا ہوتا ہے تو عشق والی ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں سے ہمیں جواب بڑا اچھا مل جاتا ہے. تو سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب کا غالباً کلام ہے. آپ فرماتے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کہتے ہیں اگر نبی پاک سے ملے بغیر چین آ جاتا نا تو جبریل امین بار بار پھر سدرۃ المنتہا چھوڑ کے نہ آتے. مسئلہ یہ کہ وہ چلے تو جاتے تھے، وہاں جا کے پھر محبوب کی یاد ستاتی تھی، پھر آقا کے قدموں میں آتے تھے. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ. اچھا جبریل امین سے ایک بار نبی پاک نے بڑا پیارا سوال بھی کیا.
آپ فرماتے ہیں جبریل تم نے تو سارے نبیوں کو دیکھا ہے. جبریل امین وہ ہیں جو ہر نبی کے صحابی ہیں. حضرت آدم سے لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں سب کے ساتھ حاضر ہوئے نا, کہ تم نے تو سب کو دیکھا ہے. اے جبریل کو ہم سب بھی دیکھا ہے, کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے. آئے ہائے, اب جبریل امین نے جو جواب دیا نا, وہ جواب بھی آؤ میں اعلیٰ حضرت کی زبانی آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے. سدرا والے کون ہیں؟ ابھی بتایا نا جبریل امین کہاں رہتے ہیں, سدرۃ المنتہا. تو حضرت جبریل کیا عرض کرتے ہیں, یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے حالے سبھی میں نے چھان ڈالے. آقا تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. تو یہ شان ہے میرے آقا کی کہ جو گفتگو سنتا تھا, جو صحبت پاتا تھا, وہ نبی پاک کا دیوانہ ہو جاتا. ارے آج نبی پاک کی امتی کا یہ عالم بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہم سے جو ملے وہ دوبارہ ملنے کی تمنا کرے, وہ ہمارے قریب آ کر بیٹھنا چاہے. ہم ایسے نہ بن جائیں کہ جو قریب آئے تو غم زدہ ہو جائے, قریب آئے تو تکلیف میں آ جائے, قریب آئے تو پھر ملنا نہ چاہے. خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے, جنہوں نے لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلانا ہے, ان کی زبان تو اور نرم ہونی چاہیے, اور شفقت ہونی چاہیے, تاکہ ہم سے کوئی ملے تو اور قریب آئے. اگر آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں, اپنی زبان میں نرمی لائیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک جس چیز میں نرمی عطا فرماتا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ نرمی نہیں ہوتی ہے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور جناب لوگ دور ہو جاتے ہیں. تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے, اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. پیارے آقا نے مومن کی تعریف پتہ ہے کیا بیان کی؟ آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے, نرم عادتیں ہوتی ہیں اور آسان ہوتا ہے, اس سے بات کرنا آسان ہوتا ہے. اب ہم ایسے ہیں, اپنے بارے میں غور کریں. لوگوں کو پیسے دینے سے پہلے وہ اور ہوتے ہیں, قرضہ دے دو اس کے بعد ان کا رنگ ہی اور ہو جاتا ہے. لینے سے پہلے بڑی منتیں کر رہے ہوتے ہیں, ارے بھائی دے دو, ٹائم پہ دے دوں گا, بالکل تمہارا خیال رکھوں گا. اس کے بعد فون ہی بند کر دیتے, ٹائم پہ جواب ہی نہیں دیتا, ناراض ہو جاتا زیادہ فون کرو تو. ارے بھائی تم پہلے تو کوئی اور تھے. کاروبار نہ کرو تو اور ہوتے ہیں, کاروبار کرو تو رنگ بدل جاتا ہے. رشتہ داری نہ کریں تو بڑے اچھے لگتے ہیں, رشتہ داری کرنے تو پتہ چلتا ہے اصل رنگ یہ ہے. جب تک پڑوس میں نہ جائیں تو لگتا ہے بڑا اچھا آدمی ہے, پڑوس میں رہنے جائیں تو اصل بات پتہ چل جاتی کہ ایسا شخص ہے. ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جس سے بات کرو تو آسان, کاروبار کرو تو آسان, رشتہ کرو تو آسان, پڑوس میں رکھو تو آسان, اپنا نگران بنا لو تو آسان, اس کا نگران بن جاؤ تو آسان. مومن ہر کسی کے لیے آسان ہوتا ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم سرکار کی امت کے لیے آسان ہیں کہ نہیں. کچھ لوگ بڑے مشکل ہوتے ہیں, بہت ٹف, اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی مشکل ہوتے ہیں. ہاں بعض اوقات تو زوجہ بھی دیکھتی ہے موڈ ٹھیک نہیں ہے, بات نہیں کرنی ہے. مجھے کہیں سے پتا چلا کچھ لوگوں کے کام ایسے ہیں کہ گھر والے پہلے مارکیٹ کا ریٹ پوچھتے ہیں کہ آج مارکیٹ ڈاؤن ہے, آپ ہے ڈاؤن ہے تو آج بات ہی نہیں کرنی شوہر سے. آج کل ڈالر گولڈ بہت اوپر نیچے ہو رہا ہے نا, بولا آج اس کا موڈ آف ہوگا, سارا غصہ ہم پر ہی اتار دے گا. ارے ایسا بندہ جس سے بات کرنے کے لیے پہلے مارکیٹ ریٹ چیک کرنا پڑے, یہ کتنا مشکل شوہر ہے. بچے کہتے ہیں ابو, اچھا دیکھیں جو مشکل لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت نہیں کر سکتے. اب دو طرح کے ابو ہوتے ہیں. ایک ابو گھر میں جائیں تو بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ ابو آ گئے. اس کا مطلب کیا ہے, ابو کو ملنا نہیں ہے, ورنہ ملیں گے تو ڈانٹ ہی سننی ہے, کلاس ہی ہونی ہے. اور کچھ ابو وہ ہوتے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں نا تو بچے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں, جلدی آ جاؤ ابو آ گئے. فرق ہے نا. اپنے بارے میں چیک کرنا ہو نا کہ ہم کیسے ہیں, آسان ہیں کہ نہیں. ابھی گھر جائیں گے نا بغیر بتائے, بتانا نہیں گھر والوں. آپ گھر میں داخل ہو کر دیکھیں کہ آپ کے داخل ہونے کے بعد گھر والوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, ریلیکسیشن آتی ہے, یا آپ کو دیکھتے ہی سارے ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اچھا خاصا مسکرا رہے ہوتے ہیں, ان کی مسکراہٹ بھی چلی جاتی ہے, سب سیریس ہو جاتے ہیں. بھائی تیار ہو جاؤ بھائی, کپڑے پڑے استری کرو, ان کے جوتے پالش کر کے رکھو, کھانا ٹائم پہ دو ورنہ خیر نہیں ہے. تو یار یہ تو گھر کا بندہ انسپیکٹر بنا ہوا ہے, گھر کا فرق تو نہیں ہے. میرے آقا تو بچوں کو کاندھوں پر اٹھاتے تھے. حضرت عمر سے پوچھو نا, کہتے گھر میں بندہ رہے تو بچہ بن کے رہے, باہر مرد بن کے رہے. ہم گھر میں بھی مردانگی دکھا رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی باس بنے ہوئے ہوتے ہیں. نرم ہو جائے, شفیق ہو جائے, میرے آقا کی پیاری گفتگو کا صدقہ لے کر جائے, اور پھر اس زبان سے دل نہ دکھائیں, اس زبان سے حرام باتیں نہ کریں.